السلام علیکم، آج 3 بجے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں سعدیہ خواص اور میں ہوں مطاہر جلیس خان۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، بلیٹن میں سب سے پہلے بات رانا شمیم کے حلف نامے کی۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں کہ رانا شمیم نے حلف نامے پر نواز شریف کے دفتر میں دستخط کیے۔ نئے انکشافات نے پھر شریف فیملی کو سسیلین مافیا ثابت کر دیا کہ کس طرح وہ ایک مافیا کی طرح عدالتوں سمیت اداروں کو بلیک میل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ مشیر داخلہ و احتساب شہزاد اکبر بولے، بڑا سوال یہ ہے کہ صحافی کو قابل اعتراض حلف نامہ کس نے دیا؟ رانا شمیم کے بیان حلفی پر نئے انکشافات۔ ٹویٹ میں وفاقی وزیر اطلاعات نے لکھا، رانا شمیم نے حلف نامہ نواز شریف کے دفتر میں ان کے سامنے نوٹرائز کرایا۔ نئے انکشافات نے شریف فیملی کو پھر سسیلین مافیا ثابت کر دیا کہ کس طرح ایک مافیا کی طرح عدالتوں سمیت اداروں کو بلیک میل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ مشیر داخلہ و احتساب شہزاد اکبر نے کہا، بڑا سوال یہ ہے صحافی کو قابل اعتراض حلف نامہ کس نے دیا؟ انکشاف ہوا، نواز شریف نے رانا شمیم سے حلف نامے پر دستخط کرائے۔ شریف خاندان نے عدلیہ پر حملے کی منصوبہ بندی کی، کیا ان پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ ٹویٹ میں وزیر مملکت برائے اطلاعات فاروق حبیب نے کہا کہ رسی چل گئی مگر بل نہیں گیا۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نے نواز شریف کو واپسی کے ٹکٹ کی پیشکش کر دی۔ کہا، نواز شریف کے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، عمران خان 5 سال پورے کریں گے، کسی کا ہاتھ نہیں ہٹا، ادارے 20-20 سال کی پالیسی بناتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات ٹھیک ہیں، نواز شریف کے پاس اداروں کے خلاف باتوں کے سوا کچھ نہیں۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو میں شیخ رشید نے کہا کہ ان کے اور آصف زرداری کے بھی ٹینٹ اکھڑنے کا وقت آ گیا۔ نواز شریف صاحب نے آنا ہے تو جناب میں اپنی جیب سے ان کو ٹکٹ آفر کرتا ہوں، آج کراچی آئیں، ون سائیڈڈ الاؤ بھی کرتا ہوں۔ اتنا سارا ڈرامہ کر کے آپ بیماری کا گئے، اللہ آپ کو صحت دے، اور سوائے وہاں سے عدلیہ پر وار کرنے کے، پاکستان کی عظیم افواج کے عظیم قیادت پر باتیں کرنے کے، سٹیٹمنٹیں تیار کرنے میں، پیپرز تیار کرنے کے علاوہ وہاں آپ نے کچھ نہیں کیا۔ 3 آپ کے خاندان کے لوگ یہاں موجود ہیں، آپ بھی آ جائیں، بسم اللہ کریں، کچھ نہیں فرق پڑ رہا ہے۔ عمران خان کو اگر کوئی انڈر اسٹیمیٹ کر رہا ہے تو کانوں میں انگلیاں ڈال کے یہ سن لے، عمران خان کہیں نہیں جا رہا۔ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جی جناب ہمارا ہاتھ ہوگا اور ان کے گریبان ہوں گے۔ شکل دیکھیں آپ اپنی، جتنی بڑی کرپشن کے پروف آپ کے خلاف ہیں دنیا میں کسی شخص کے خلاف نہیں ہے، یہ آپ جیسے چور ہمارے گریبانوں پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے۔ حضور ڈریں اس وقت سے، یہ نہ ہو کہ ایک ایسا وقت آئے کہ آپ پہ ٹوکرا دے دیا جائے۔ آصف زرداری صاحب نے کہا میں لاہور میں ٹینٹ لگانے لگا ہوں۔ آصف زرداری صاحب، آپ کے اور میرے ٹینٹ کے اکھڑنے کا ٹائم آ گیا ہے، آپ نے کیا ٹینٹ لگانا ہے؟ رانا شمیم کے بیان حلفی کی حقیقت کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ ووٹ کو عزت دو کی باتیں کرنے والے ڈیل کی تلاش میں ہیں۔ ویزا ختم ہونے والا ہے، نواز شریف کو واپس آنا پڑے گا۔ ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور کا تقریب سے خطاب، کہا نواز شریف کو وطن واپسی پر قانون کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حسان خاور نے کہا کہ پنجاب کے بلدیاتی انتخابات کے لیے حکمت عملی بنا رہے ہیں۔ ووٹ کو عزت دو کی باتیں کرنے والے آج ڈیل کی تلاش میں ادھر سے ادھر دیکھ رہے ہیں۔ ان کا ویزا ایکسپائر ہو رہا ہے، پاسپورٹ ختم ہو رہا ہے، وطن تو انہوں نے آنا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ سیونگ گریس کی تلاش میں ہے، لیکن اس طرح کی باتوں سے وہ اپنے ہی نعرے کو بھی نقصان دیا انہوں نے، اور انہوں نے انشاءاللہ وطن واپس آنا ہے اور حکومت ان کا انتظار کر رہی ہے۔ میاں صاحب کی جو منزل ہے وہ قانون بتائے گا، اور ظاہر ہے کہ ان کو قانون کے مطابق ہی جہاں پہ ان کا ڈیسٹینیشن ہے وہاں جانا پڑے گا۔ قانون سے اگر کوئی رعایت مل جائے تو میں نہیں یہ بات کہہ سکتا۔ ملک کے قانون کے مطابق ان کو سزائیں ہوئی ہیں، یہ کسی نے کوئی ایجنڈا تو ان کے ساتھ نہیں چلایا، بلکہ ان کو سزا کاٹنی چاہیے۔ آپ نے وہ بھی دیکھ لیا کہ رانا شمیم نے کہاں پہ ایفیڈیوٹ سائن کیا تھا، یہ بھی آج کی کہانی باہر آ گئی۔ 3 سال کے بعد اچانک ان کا جو ضمیر جاگا اور سلیکٹو میموری کام میں آئی، یہ کیا تھا، تو وہ ایجنڈا بھی کلیئر ہو گیا۔ ہم نے اپنی حکمت عملی کو بہتر بنانا ہے، اور وہ غلطیاں جو ہمیں نظر آئیں کہ خیبر پختونخوا میں ہوئی ہیں، ہم نے کے پی کے دوسرے فیز میں اور پنجاب میں وہ نہیں کرنی، تو اس لیے اس ڈیسیجن میکنگ پروسیس کو چینج کیا جا رہا ہے، حکمت عملی کو تبدیل کیا جا رہا ہے۔ پاسپورٹ کی مدت ختم ہوتے ہی نواز شریف کی طبیعت میں بہتری آنے لگی۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل کی تنقید، کہا نواز شریف جیل سے بھی نہیں ڈرتے، اڈیالہ میں صفائی کا آغاز، ویلکم جناب ویلکم۔ پاسپورٹ کی مدت ختم ہوتے ہی نواز شریف کی طبیعت میں بہتری آنے لگی ہے۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف جیل سے بھی نہیں ڈرتے، اڈیالہ میں صفائی کا آغاز ہو گیا ہے۔
اور ابھی آپ کو بتائیں کہ چاہتے ہیں نواز شریف وطن واپس آئیں، پاکستان آ کر جیل میں اپنا وقت بھی گزارے۔ نواز شریف عدالت میں چور ثابت ہو گئے ہیں۔ ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے نواز شریف کا مستقبل بتا دیا۔ کوئٹہ میں میڈیا سے گفتگو میں پی ٹی آئی رہنما نے کہا کہ حکومت مدت پوری کرے گی، اپوزیشن جماعتیں باتیں کرتی رہتی ہیں۔ خیبر پختونخوا میں بد انتظامی سے پی ٹی آئی کو کم نشستیں ملی ہیں۔ عمران خان شفاف انتخابات کے لیے ای وی ایم لائے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ واپس آئے اور جیل میں وقت گزارے۔ وہ جو بیماری کا جو بہانہ کر کے جو گئے تھے اور وہاں پہ بالکل صحت مند ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو آنا چاہیے اور یہاں پر جیل میں اپنا وقت گزارنا چاہیے۔ چور پورا پاکستان ان کو کہتا ہے، پورے پاکستان کو پتا ہے۔ عدالتوں نے جو ہے ان کو چور ثابت کیا ہوا ہے۔ جو وہاں پہ جو اس نے جو فلیٹس لیا، آج ان فلیٹس میں نہیں رہ سکتا۔ پاکستانی اس کو وہاں پہ فٹ پاتھ پہ نہیں چلنے دیتے۔ تو وہ عبرت کا نشان ہے جو 3 دفعہ کا وزیر اعظم رہا ہو، جس کو اللہ نے اتنی عزت سے نوازا ہو۔ ہر جماعت اپنے ورکروں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں بولتی ہے اور وہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ وہ اس کی جماعت پیچھے رہ جائے۔ اس طرح کی باتیں ہر جماعت کرتی ہے کہ 10 دن بعد یہ ہو جائے گا، 15 دن بعد ہو جائے گا۔ آپ کے سامنے 3.25 سال گزر چکے ہیں۔ انشاءاللہ یہ جو باقی رہ گئی حکومت وقت پورا کرے گی۔ وزیر اعظم نے آج ان 90 لاکھ پاکستانیوں کو حق دیا ہے ووٹ کا۔ آج پاکستان کا وزیر اعظم یہاں پر الیکٹرانک ووٹنگ مشین لے کے قانون پاس کیا۔ معاملے خصوصی شہباز گل کی مسلم لیگ نون اور نواز شریف پر تنقید۔ ٹویٹ میں لکھا، نواز شریف نے کفن باندھ لیا۔ نواز شریف پہلے والا نواز شریف نہیں، انقلابی بن چکا ہے۔ آپ اسے باہر بھیجیں گے، وہ نہیں جائے گا۔ شہباز گل نے کہا، حواریوں کے مطابق ووٹ کو عزت دو۔ واہ میاں صاحب، ہماری ڈیل ہو گئی ہے۔ میاں صاحب، یہ ہوتی ہے ووٹ کی عزت، زبردست۔ شہباز گل نے طنزاً کہا کہ زندگی ہے نہ دی۔ لیگی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ نواز شریف وطن واپس آنے کو تیار ہے۔ سیاسی مخالفین سے نمٹنے کے لیے پارٹی میں 2 الگ الگ نظریات پرورش پا رہے ہیں۔ وہ نظریات کیا ہیں، ان پر دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ نواز شریف کی وطن واپسی کے بیانات سے سیاست میں ہلچل مچ گئی۔ ساتھ ہی نون لیگ کی پالیسی پر رہنماؤں کے متضاد بیانات نے سوالات کھڑے کر دیے۔ کچھ لوگ بدلنا چاہتے ہیں تو چند معاف کر دینے کی پالیسی لانا چاہتے ہیں۔ احسن اقبال نے کہا، میاں صاحب واپس آئیں گے۔ نواز شریف صاحب وطن واپس آئیں گے اور وہ ایک دن ضائع کیے بغیر واپس آئیں گے۔ جو ہی ان کے معالجین ان کو گرین سگنل دیتے ہیں، وہ پہلی فلائٹ سے پاکستان آئیں گے۔ شاہد خاقان کا کہنا ہے کہ نواز شریف ضرورت پڑنے پر آ جائیں گے۔ میاں صاحب جب بھی ضرورت ہوئی، ضرورت سے مراد یہ کنڈیوسو انوائرمنٹ بنی پولیٹیکل، نہیں، جب انہوں نے یہ سمجھا کہ ملک کو میری ضرورت آج ہے، میری جماعت کو ہے، ملک کی سیاست کو ہے، سیاست کی عزت کو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنا علاج چھوڑ کر واپس آ جائے گا۔ ادھر پارٹی پالیسی پر بھی تنازع سامنے آ گیا۔ تقریب سے خطاب میں حمزہ شہباز نے کہا، قوم کی پریشانی کا حساب لیا جائے گا۔ عمران نیازی، جو تم نے اس قوم کے ساتھ گھناؤنا کھیل کھیلا ہے جھوٹے وعدوں کا، انشاءاللہ یہ قوم ووٹ کی طاقت سے تمہیں سزا دے گی۔ بلدیاتی الیکشنوں میں ٹریلر چلا ہے، جب آزادانہ منصفانہ انتخابات ہوں گے تو پھر تم بنی گالا میں نہیں رہ سکو گے۔ سعد رفیق بولے، بدلہ چھوڑ کر آگے بڑھنا ہوگا۔ آپ کو موقع ملے گا، آپ کو حکومت بھی ملے گی، لیکن جب آپ کو حکومت ملے تو پھر ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلائیں، کسی سے بدلہ نہ لیں۔ سکور سیٹل کرنے ہمیں بند کرنے ہوں گے، پھر ایک بدلہ چھوڑنا پڑے گا اور وہ بدلہ پی ایم ایل این کو چھوڑنا پڑے گا۔ نواز شریف کی وطن واپسی اور پارٹی کی پالیسی کیا ہوگی، یہ تو جلد پتہ چل جائے گا، لیکن کیا یہ بات بھی سامنے آ سکے گی کہ سارے فیصلے خود کیے گئے اور کسی کی حمایت حاصل نہیں کی گئی؟ پی پی رہنما رحمان ملک کا کہنا ہے کہ میاں صاحب بتا سکتے ہیں کہ وہ کیوں اور کب آ رہے ہیں۔ آصف زرداری سیاسی طور پر ایکٹیو ہوئے۔ آصف زرداری کے ایکٹیو ہونے پر مخالفین کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ تقریب سے خطاب میں رحمان ملک نے کہا کہ بے نظیر کے قتل کے تانے بانے بیرون ملک جاتے ہیں۔ حکومت کی نااہلی بھی محترمہ کے قتل میں شامل تھی۔ اگر یہ فیصلہ ہو چکا ہے یا کر لیا گیا ہے یا کرا لیا گیا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب پاکستان واپس آ رہے ہیں، ان کا ملک ہے، ان کو کون آنے سے روک سکتا ہے؟ وہ آ سکتے ہیں۔
देखना ये कि आने के लिए जो तरीका कार है वो अपनाया गया है या वो किसी को इनाय करके आ रहे हैं। अभी थोड़े दिन ही हुए हैं, असद जरदारी साहब ने थोड़ा अपने आप को एक्टिव किया, बहुत से लोगों के दर्द शुरू हो गया, और जब भी आसिफ अली जरदारी साहब एक्टिव होते हैं उनको खतरा लग गया कि ये भाई कुछ करने वाले हैं। और मैं बताता हूँ कि जब अपनी बाजी सामने लेके आते हैं, चेस की गेम पे आते हैं, तो आगे वाले बंदे को हराते हैं, और नजर आ रहा है कि जरदारी साहब कोई सही सियासी चाल चलेंगे। जिस तरह मैंने वजीर और दूसरे लोग हुकूमत के बुखलाए हुए देखे हैं, मुझे लग रहा है कि दाल में काला कहीं है, कोई तूफान कहीं उठा है। ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी मोहतरमा के साथ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ और खासकर पाकिस्तान के साथ जो ज्यादती हुई मोहतरम को शहीद करके। मैं समझता हूँ कि उसके थोड़े बहुत ताने बाने बाहर की तरफ भी जाते हैं, और फिर जो कोताहियां उस वक्त की हुकूमत ने की वो भी इसमें बिल्कुल लिस्ट की हुई हैं। ये तो बात हुई सियासी मंजरनामे की। अब कुछ दीगर खबरों पर नजर डालें तो आवाम पर पड़ेगा महंगाई का मजीद बोझ। कौमी असेंबली इजलास में रवा हफ्ते मिनी बजट पेश किए जाने का इम्कान है। 350 अरब रुपए की टैक्स छूट वापस ली जाएगी। IMF की $1 अरब की किस्त फाइनेंस बिल से मशरूत है। हुकूमत ने IMF की शराइत पर फौरी अमल दरामद का फैसला कर लिया। हुक्काम के मुताबिक तरमीमी फाइनेंस बिल का ऑर्डिनेंस के जरिए निफाज IMF को मंजूर नहीं, बिल असेंबली से पास करवाना जरूरी है। देखते हैं इस्लामाबाद से खुसूसी रिपोर्ट। 17% सेल्स टैक्स की तजवीज, 350 अरब वसूली के लिए मिनी बजट तैयार। जारी महंगाई की लहर में मजीद इजाफे का खदशा। अवाम हो जाए तैयार। IMF की शराइत पर हुकूमत ने फौरी अमल दरामद का फैसला किया है। कौमी असेंबली के जारी इजलास में मिनी बजट पेश किए जाने का इम्कान है। जराये का कहना है कि IMF की $1 अरब की किस्त फाइनेंस बिल से मशरूत है। मजमूई तौर पर 350 अरब रुपए की टैक्स छूट वापस ली जाएगी। हुकाम का कहना है कि तरमीमी बिल का ऑर्डिनेंस के जरिए नफाज IMF को मंजूर नहीं। महंगाई के शिकार अवाम का कहना है कि हुकूमत टैक्स महंगाई के अलावा और कुछ कर ही क्या सकती है। हुकूमत ने पाकिस्तान का बेड़ा ही गर्क करना है, तो अब हम कुछ नहीं कर सकते। ये चली जाए बेहतर है। तो कुछ भी कर सकते हैं। आप भी दुआ करें, हम भी दुआ कर रहे हैं कि इनसे जान छूट जाए। आटा दाल चीनी देख लें, हर एक चीज जो है ना सर जी बहुत ज्यादा महंगी हो चुकी है, ठीक है ना। और गरीब लोगों का तो आपको पता है उनकी तनख्वाह इतनी है नहीं। मजदूर है वो 500 रुपए कमाए, घर में चलाए, क्या करे, बिजली का बिल दे, गैस का बिल दे, क्या करे। गरीब ये है कि अपने बच्चों को पढ़ाएगा या उनको कुछ खाने पीने के लिए उसके लिए कोई चीजें लेके आएगा, या मंथली जो भी वो सामान घर में डालता है वो लाएगा, या अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलवाए। मिनी बजट की मंजूरी की सूरत में 140 अशिया जरूरत और सनती चीजों पर आयद टैक्स छूट वापस ली जाएगी। शौकत तरीन के मुताबिक 12 जनवरी को IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में छठी जायजा रिपोर्ट पेश करेंगे। महाजर कौमी मूवमेंट कराची में सियासी ताकत दिखाने को तैयार। महाजर कौमी मूवमेंट आज बागे जना में जलसा करेगी। जलसे की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, जबकि बड़ी तादाद में कुर्सियां भी लगाई गई हैं। जलसे गाह में पार्टी परचम, चेयरमैन आफाक अहमद की तस्वीर भी आवेज़ा की गई हैं। पाकिस्तान निजात अमरीकी शहरी वजहसाती की तदफीन अमरीका में होगी। पुलिस ने लाश का फॉरेंसिक टेस्ट कराने का फैसला कर लिया है। नमूनों को फॉरेंसिक लैब लाहौर भिजवाया जाएगा। वजिया को साबिक शौहर रिजवान ने अगवा के बाद कत्ल कर दिया था। वजिया सवाती के कत्ल की तफ्तीश तेजी से जारी। पुलिस ने लाश की फोरेंसिक कराने का फैसला कर लिया। लाश के नमूने लाहौर में फोरेंसिक लैब को भेजे जाएंगे। इससे ये पता चलाया जाएगा कि वजिया को कैसे कत्ल किया गया। पुलिस के मुताबिक वजिया का अपने साबिक शौहर से जायदाद पर तनाजा था। वो 16 अक्टूबर को अमेरिका से पाकिस्तान पहुंची। रिजवान ने वजिया को अगवा करके इसी रोज रावलपिंडी में कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने लाश को लकी मरवत पे ले जाकर दफन कर दिया। मुलजिम ने जुर्म का इकरार भी कर लिया। वजिया कत्ल केस में मजीद इंकशाफात सामने आए हैं। मुलजिम रिजवान ने फ्रॉड की मंसूबाबंदी कर रखी थी। साबिक शौहर का कहना है कि इसने वजीहा को तेज धार आले से कत्ल किया। इस बारे में मजीद बात करेंगे हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे उस्मान मुजफ्फर से। उस्मान मुजफ्फर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, वजिया सवाती कत्ल केस में जो है मजीद इंकशाफात सामने आ रहे हैं। पुलिस राय के मुताबिक मुलजिम ने मुल्क से फरार होने का मंसूबा बना रखा था। पासपोर्ट अपना बना लिया था और पोलैंड जाकर पनाह और शोरियत लेना चाहता था, लेकिन पुलिस ने जो है उसको उससे पहले ही गिरफ्तार कर लिया।
اور مزید انکشافات میں ملزم نے یہ بھی پولیس کو بتایا ہے کہ اس نے تیز دھار آلے کے ساتھ وجیہ سواتی کو قتل کیا، اس کے بعد نعش ڈگی میں ڈال کر جو ہے لکی مروت جا کے دفنائی، اور اس میں یہ بھی اس نے کا کہنا ہے کہ میرے والد نے جو ہے انہوں نے اٹھایا مجھے وجیہ کو قتل کرنے میں، اور کہا کہ 50,000 روپے میں وجیہ کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی سامنے بات آئی ہے کہ مزید سہولت کار بھی جو تھے وہ بھی جو ہے اس قتل میں ملوث ہیں، تو اس حوالے سے بھی پولیس جو ہے وہ مزید تحقیقات کر رہی ہے۔ عثمان بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔